کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا۔ یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے، قرآن کی چند مشہور سورتوں کا معنی تو پتا ہوتا۔ مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا۔ وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے، تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی اب رو رہے۔ کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا، اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندھے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز پلیز سائن، اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس۔ اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ خود سوچو، شرم آنی چاہیے۔ جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے، اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی۔ اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں، جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے، رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے۔ اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا، عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے۔ واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں، ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو۔ اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے۔ سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے۔ پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں، نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں۔